بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2227 ہے، اور آج سورہ نوح کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 25 تا 27، 25 to 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، مما خطیئاتہم، اپنی خطاؤں کی وجہ سے، اغرقوا، وہ غرق کر دیے گئے، فادخلوا، پھر وہ داخل کیے گئے، نارا، آگ میں، فلم یجدوا، تو نہیں پایا انہوں نے، لہم، اپنے لیے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، انصارا، کوئی مددگار۔ وقال، اور کہا، نوح، حضرت نوح نے، ربی، اے میرے پروردگار، لا تذر، نہ چھوڑ تو، علی الارض، زمین پر، من الکافرین، کافروں میں سے، دیارا، کوئی رہنے والا، انک، بلا شبہ تو نے، ان اگر تذرہم، ان کو چھوڑا، یضلوا، وہ گمراہ کریں گے، عبادک، تیرے بندوں کو، ولا یلدوا، اور وہ نہیں جنیں گے، الا، مگر، فاجرا، فاجر، کفارا، کفار۔ ترجمہ یوں ہے، ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ ہی سے انہیں غرق کر دیا گیا، پھر آگ میں داخل کیا گیا، اور انہیں اللہ کو چھوڑ کر کوئی حمایتی میسر نہیں آئے۔ اور نوح نے یہ بھی کہا کہ میرے پروردگار، ان کافروں میں سے کوئی ایک باشندہ بھی زمین پر باقی نہ رکھیے، اگر آپ ان کو باقی رکھیں گے تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بدکار اور پکی کافر ہی پیدا ہوگی۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہی انہیں غرق کیا گیا، پھر آگ میں داخل کیا گیا۔ دوسری بات، انہیں اللہ کو چھوڑ کر کوئی حمایتی میسر نہیں آئے۔ تیسری بات، نوح علیہ السلام نے بھی کہا کہ میرے پروردگار، ان کافروں میں سے کسی بھی شخص کو زمین پر باقی مت رکھیے۔ چوتھی بات، اگر آپ انہیں باقی رکھیں گے تو یہ لوگ آپ کے بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔ پانچویں بات، ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بدکار اور پکی کافر ہی پیدا ہوگی۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کو، جنہیں حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک ایمان کی دعوت دی مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، وہ اور ان کی پیڑیاں مسلسل حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے، جھٹلاتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی سزا دی اور قیامت کے دن بھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں کو، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی نافرمانیوں اور گناہوں کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر طوفان بھیجا کہ انہیں پانی نے ہر جگہ سے گھیر لیا، کہ آسمان بھی پانی برسانے لگا اور زمین سے بھی پانی اگلنے لگا، اور اس طرح یہ لوگ اس پانی میں غرق ہو کر لقمہ اجل بن گئے۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 11 سے 14 تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کی منظر کشی کی ہے اور اشارہ کیا ہے اس میں، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، اور پھر زمین سے بھی پانی کے چشمے ابلنے لگے۔ اس طرح یہ دونوں پانی اس کام کے لیے مل گئے جو مقدر میں ہو چکا تھا۔ آسمان سے دروازے کھول دیے گئے اور زمین سے پانی ابلنے لگا، اور وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، یہ تو تھا دنیاوی عذاب جو ان پر بھیجا گیا، طوفان آیا،
جس کو طوفان نو کہا جاتا ہے، اور آخرت میں انہیں دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس دنیا میں بھی ان کا اللہ کے سوا کوئی حامی نہیں تھا، اور قیامت کے دن بھی ان کا کوئی حامی نہیں ہوگا جو انہیں اللہ کی اس عذاب سے بچا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذاب ان پر ایک تو ان کے گناہوں اور نافرمانی کی وجہ سے مسلط فرمایا، اور دوسرا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی تھی کہ وہ انہیں تباہ و ہلاک کر دے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے میرے پروردگار، آپ ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ مت چھوڑیے، سب کو اپنے عذاب کے ذریعے ہلاک و تباہ کر دیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا اس وقت دی جب انہوں نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو ہدایت اور ایمان کی دعوت دی اور دیتے رہے، مگر اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی، اور اس کی وجہ بھی آگے بیان فرمائی گئی کہ اے اللہ، میں انہیں ہلاک کرنے کی آپ سے دعا اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں نے ان کے درمیان اپنی ساری عمر گزار دی اور ہر طرح سے انہیں ایمان کی دعوت دی، بلا کر میں تھک گیا، علانیہ بھی بلایا، پوشیدہ بھی بلایا، چھپ کر بھی بلایا، سب کچھ بلایا، ہر طریقے سے بلایا، مگر یہ لوگ ایمان لانے والے ہی نہیں تھے۔ اوپر سے یہ لوگ ایسے تھے کہ دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے تھے اور انہیں گمراہ کرتے رہے۔ اس لہٰذا اگر آپ نے انہیں ایسے ہی زندہ چھوڑ دیا تو یہ خود بھی گمراہ رہیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے رہیں گے، اور ان کی جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی انہی کی طرح بے ایمان اور نافرمان پیدا ہوگی۔ اس طرح یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا اور دنیا میں ایمان والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے آپ اس نسل ہی کو ختم کر دیجیے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد آنے والے جو لوگ ہوں وہ ایمان لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ منبر و محراب فاؤنڈیشن کے ذریعے جس تحریک کا آغاز کیا گیا اور گزشتہ 1 سال سے علماء کرام اور ٹیم کام کر رہی ہے، اس کی تفصیلات آپ کو اس لنک میں ملے گی جو 15 روزہ رپورٹ کے ذریعے آ رہی ہے۔ آپ ضرور دیکھیے۔ آپ کی اور ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ منبر و محراب فاؤنڈیشن نے اس تحریک سے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ آپ سے ہم صرف ایک درخواست لے کر آئے ہیں کہ آپ سال میں کوئی 1 مہینہ مقرر کر لیجئے اور اس مہینے میں 5000 روپے دیجیے۔ صرف سال میں ایک مرتبہ آپ کے 5000 جو دیے جائیں گے وہ ہماری اس تحریک کو پروان چڑھانے میں یقیناً معاون ثابت ہوں گے۔